السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 22 جس کا ہیڈ لائن ہے عالمگیر بن شاہجہاں سلطان الہند، شہنشاہ ہند عالمگیر بن شاہجہاں۔ انشاءاللہ 7 سے لے کر کے 11 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مجبول، جبل یجبل جبلن کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، یہ مفعول ہے۔ مجبول وہ جو پیدا کیا گیا ہو، جیسے نصر سے اس میں مفعول کیا ہوگا؟ منصور، وہ جس کی مدد کی گئی ہو۔ فصل یفصل، فصل کے معنی ہوتے ہیں القضاء کے ساتھ ہوتے ہیں انصاف کرنا۔ وفق کے معنی مطابق، الشریعت المطہرہ یہ وہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ۔ دون یدون، تدوین کے معنی ہوتے ہیں مدون کرنا، یہ مضارع جمع مذکر غائب سے گیا ہے۔ مسائل تو اس کی جمع مسائل، اور قضا کی جمع اقضیہ، قضا فیصلے۔ باب ابواب دروازے۔ صنف یصنف تصنیف، یہ ماضی جمع مذکر غائب سے گیا ہے، تصنیف کرنا۔ مجلت اس کی جمع مجلات، جلد۔ اشتہر یشتر، اشتہار یہ باب افتعال سے ہے، مشہور ہونا، ماضی واحد مذکر غائب، ماضی واحد مونث غائب۔ قطر جمع اقطار، ملک۔ حجاز یعنی حجازی ملک، یعنی ملک حجاز، مصر، شام وغیرہ۔ امن یوم، امن کے معنی ہوتا ہے عام ہونا، ماضی واحد مذکر غائب۔ اور مرجع، مرجع یعنی لوٹنے کی جگہ۔ مفتین، افتا یفتی، افتا کے معنی ہوتے ہیں فتویٰ دینا، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مفتن، مفتن، مفتی یعنی مفتون، تو حالت نصب جر میں یہی مفتین بن جاتا ہے۔ انفق ینفق، انفاق باب فعل، ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے خرچ کرنا، تو ماضی ہے تو خرچ کیا۔ مئت الف کے معنی ہوتے ہیں 1,00,000۔ دیکھیں مئت الف یہ برابر کتنا ہوتا ہے؟ 1000 کا 100 گنا۔ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ، 1,00,000۔ اگر مئت الف ہے تو 1,00,000، مئت ہو جائے تو 2,00,000۔ یہاں پہ ہے 2,00,000 کے معنی، مئت الف 2,00,000۔ نقد اس کی جمع نقود، روپے۔ قاضی قضا یقضی قضاء، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے قاضٍ جمع قضات۔ قضا یقضی قضاء، یقضون، یقضی یقضی یعنی یقضون، مضارع جمع مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ مجبولاً کانے کی خبر منصوب۔ علماء امر کا مفعول به منصوب۔ مسائل یدون کا مفعول منصوب۔ اقضیہ اس کا عطف مسائل پہ ہے، لہذا یہ بھی منصوب۔ فتح عالمگیریہ یہ صفت موصوف، صنف کا مفعول به۔ مجلات کے بارے، یہ مجلات ستہ کی تمیز ہے یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 سے لے کر کے 10 تک عدد کی جو تمیز ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے، اور کے بعد مجلات کی صفت یہ بھی مجرور۔ نف اما کا فاعل مرفوع، مرجع یہ سارت کی خبر منصوب۔ مئت الف انفق کا یہ مفعول به منصوب۔ قضات امارہ کا مفعول به منصوب۔ ترجمہ دیکھیں، وَكَانَ مَجْبُولًا عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَفَصْلِ الْقَضَاءِ عَلَى وِفْقِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ، اور وہ عدل احسان پر پیدا کیے گئے تھے اور شریعت مطہرہ کے مطابق معاملہ کو فیصل کرنے پر پیدا کیے گئے تھے۔ امر العلماء ان یدونوا المسائل والاقضیہ، اس نے علماء کو حکم دیا کہ مسائل اور فیصلے کو، معاملات کو کیا کریں؟ مدون کریں۔ من کل باب من ابواب الفقہ، فقہ کے ابواب میں سے ہر باب سے، فقہ کے ابواب میں سے ہر باب سے جو مسائل ہیں
جو فیصلے ہیں سب کو کیا کریں مدین کریں. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوا فدونو، تو انہوں نے کیا کیا مدون کیے. وصنف الفتاوى العالمگیریۃ فی ستۃ مجلات کے بعد، اور انہوں نے 6 بڑی جلدوں میں فتاوی عالمگیری کی تصنیف کی. واشتہرت فی اکثر الحجازیۃ والمصریۃ والشامیۃ والرومیہ، اور ملک حجاز، ملک مصر، ملک شام اور ملک روم میں کیا مشہور ہو گئے. وعم بها النفع، اور اس کے ذریعے سے نفع عام ہوا. وصارت مرجعا فی للمفتی، اور مفتیوں کے لیے یہ مرجع بن گیا. وانفق علی جمعها 100,000 من النقود، اور اس نے اس کو جمع کرنے پر 2 لاکھ روپے خرچ کیے. وامر القضاة ان یقضوا بها، اور اس نے قاضیوں کو حکم دیا کہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرے، اور انہوں نے قاضیوں کو اس کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا. ظاہر یظہر، ظہور کے معنی ہوتے ظاہر ہونا، نکلنا، آنا. دار العدل کے معنی عدالت. بعد الاشراق، اشراق کے بعد. عرض یعرض، ارضاً معنی پیش کرنا. یعرض مضارع واحد مضارع ہے. ناظر العدلیہ کے معنی ہوتے ہیں عدالت کے جو نگراں کار ہے اس سے. حکم یحکم، حکم کے معنی ہوتی ہے یہاں پہ فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے. مضارع واحد مضارع غائب. القا یلقی، القا کے معنی ڈالنا. ماضی واحد مذکر غائب. روعن کے معنی ہوتے دل. روعن معنی دل. ناظر بالدیوان الخاص، دیوان خاص کو دیکھنے والا، نگراں کار. متظلمین، تظلم یتظلم، تظلم کہتے ہیں ظلم کی شکایت کرنے والا. اس میں فاعل متظلمون، جمع متظلمون. حالت میں سمجھ جرم کیا ہوتا ہے متظلمین. استنتق یستنتق، استنتاق یہ باب استفعال سے ہے، بیان لینا. متخاصمین، تخاصم یتخاصم، تخاصم کے معنی ہوتے جھگڑنا. متخاصم، آپس میں جھگڑنے والے. جمع متخاصمون. حالت نسم و جرم متخاصمین. تعمل یتعمل، تعمل یتعمل، تعمل یہ باب تفاعل. مضارع واحد مضارع غائب، غور کرنا. رآ یرا، دیکھنا. اس کو باب فعل میں لے جائیں گے تو ارا یری، اراتن کے معنی ہوتے دکھانا. ناظر العدلی، یہ یارزو کا فاعل مرفوع. اغزیہ یارزو کا مفعول به منصوب. اللہ، الکا کا فاعل مرفوع. یہ سبحانہ جو ہے یہ تاکید محض ہے، مفعول مطلق کے طور پر ہے، اس لیے منصوب ہے. یہ ناظر یطلب کا مفعول به منصوب. متظلمین یارزو کا مفعول به منصوب. متخاصمین، اب چاہے تو متخاصمین بھی پڑھ سکتے، 2 جھگڑا کرنے والے. یستنتق کا مفعول به منصوب. اللہ، ارا کا یہ فاعل مرفوع. وکان یظہر کل یوم بدار العدل، اور روزانہ عدالت میں اشراق کے بعد ظاہر ہوتے تھے. مضارع کانے کی تحت ہے، استمرار کا معنی. فیارز علیہ ناظم العدلیۃ الاغذیہ، تو عدالت کے نگراں کار آپ کے سامنے مسائل کو پیش کرتے، فیصلے کو سامنے لاتے. فیحکم بما القى اللہ سبحانہ وتعالی فی رأیہ، تو وہ فیصلہ کرتے اس چیز کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل میں ڈالتے. ثم یطلب الناظر بالدیوان الخاص، پھر دیوان خاص کے نگراں کار کو طلب کرتے. فیعرض علیہ المتظلمین، تو وہ آپ کے پاس ظلم کی شکایت کرنے والے کو پیش کرتے. فیستنتق المتخاصمین یا متخاصمین، تو 2 جھگڑنے والے کو یا جھگڑنے والے کو سے بیان لیتے. وَيَتَعَمَّلُ فِي الْأَغْذِيَةِ، اور فیصلہ کرنے میں غور کرتے. وَيَحْكُمُ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ سبحانہ وتعالی، اور فیصلہ کرتے اس چیز کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ سے دکھاتا ہے. آگے دیکھیں. وَضَعَ يَضَعُ، وضع میں ہوتے رکھنا. وکالت شریعہ میں ہوتے شرعی وکالت. دار اس کی جمع دور، گھر، قضا کا گھر میں عدالت ہے. ولی یولی، تولیتن کے معنی ذمہ داری دینا.
یہ کتاب کے اندر ہے رجلون ہے رجال ہے، دوسری کتاب میں رجال ہے، رجال صحیح ہے یہ، من اہل الدین والامانہ، دیندار اور امانت دار. بلدہ کے معنی تو شہر، عاملہ عامل کی جمع عاملہ کارندے کام کرنے والے، وکیل کی جمع وکلا ایجنٹ وکیل. استغاث یستغیث استغاث، اور اگر یستغیث مضارع مجرور بنائیں گے تو یستغاث، کسی کے خلاف فریاد طلب کرنا. حقوق شریعہ میں حقوق شریعہ، الدیون الواجبہ میں واجب دیون جس کا ادا کرنا ضروری ہو. اجاز یجیز اجازہ، یہ باب افعال سے ماضی واحد مذکر اجازت دینا. اور استغاث یستغیث میں فریاد کرنا. نصب ینصب، نصب کے اصل معنی گاڑنے کے مطلب، یہاں مراد ہے مقرر کرنا. محتسبین احتسب یحتسب، احتساب کے معنی ہوتے ہیں نگراں کار. امتاز یمت امتیاز، یہ باب افتعال ممتاز ہونا. اول مبتدا ہونے کی وجہ، خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع. رجال واللہ کا مفعول بھی منصوب. عملہ اس کا عطف رجال پہ ہے اس لیے منصوب. اول خبر مرفوع، محتسبین نسب کا مفعول بھی منصوب. ترجمہ دیکھیے، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الْوَكَالَةَ الشَّرْعِيَّةَ، اور یہ پہلے شخص ہے جس نے، ان میں سے پہلے ہیں جس نے وکالت شریعہ قائم کی عدالتوں میں. فَوَلَّ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْأَمَانَةِ فِي دُورِ الْقَضَاءِ، چنانچہ وہ عدالتوں میں دیندار اور امانت دار لوگوں کو کیا کیا ذمہ داری سونپی. بِكُلِّ بَلَدَةٍ، ہر شہر کے دار القضاء کے اندر امانت دار دیندار لوگوں کو اور کارندوں کو ذمہ داری سونپی. لِيَكُونَ وَكَلَاءَ عَنْهُمْ فِي مَا يُسْتَغَاثُ عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ الشَّرِيعَةِ، تاکہ وہ ان کی طرف سے کیا بن جائے، وکیل بنے اس میں جس پر وہ اس کے خلاف استغاثہ کیا گیا ہو. فی الحقوق الشریعہ، شرعی حقوق میں، اور اس پر واجب الدیون میں. وَأَجَازَ لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَغِيثُوا عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي، اور اس نے لوگوں کو اجازت دے رکھی کہ اس کے خلاف قاضی کے پاس فریاد کریں. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ نَصَبَ الْمُحْتَسِبِينَ فِي بِلَادِهِ، اور وہ ان میں سے پہلے شخص ہیں جس نے اپنے ملکوں کے اندر نگراں کار کو متعین کیا. وَامْتَازَ فِي الْمُلُوكِ التَّيْمُورِيَّةِ فِي ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں تیموری بادشاہوں میں کیا ہو، ممتاز ہو گئے. آگے دیکھیے، وصف یصف، وصف کے معنی بیان کرنا. یصف مضارع مجرور، یوصف بیان کیا جاتا ہے. سلطان کے معنی تو حکومت، معصیت سلطان ہے اپنی حکومت کی وسعت کے باوجود. جزیہ تم نے جزیہ نصب جزیہ میں جزیہ متعین کی. تم یتیم، تمام کے معنی ہوتے ہیں مکمل ہونا، پورا ہونا. تغلب کے معنی ہوتا تغلب، یہ تغلب کے معنی ہوتا ہے غالب پانا. اقلیم اس کی جمع اقالیم، صوبہ یا ملک. بالغ یبالغ، مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، باب مفعول ماضی واحد مذکر غائب. عظم یعظم، عظمن کے معنی ہوتے بڑا ہونا. شوکت معنی شان و شوکت. اور یہ عظمت ماضی واحد مذکر کس سے ہے. بالا یبالی، مبالغت کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنا. مشتغل مصروف. نذیر اس کی جمع نذرا، نذیر. القیام بالنصرہ کے معنی ہوتے ہیں دین کی مدد کرنا. یہ رغیفاً یاکل کا مفعول بھی منصوب. تراوی یصلی کا مفعول بھی منصوب. سلطنت ولیہ کا مفعول بھی منصوب. جزیہ نسبہ کا مفعول بھی منصوب. جزیہ اخذ کا
مفعول به منصوب، دولہ اقامہ کا مفعول به منصوب، شوکہ عظمہ کا فاعل مرفوع، فتوحات العظیمہ یہ صفت موصوف فتح کا مفعول به منصوب، لیکن یہ فتوحات جمع مؤنث سالم کے اس پر ہے اس لیے زیر ہے۔ غیر یہ ہوا مبتدا کی یہ خبر ہے غیر اس لیے مرفوع، مشتغل ہوا مبتدا کی یہ خبر مرفوع، نذیر لیسا کا اسم مرفوع، والقیام قیام نے پڑھی قیام نے پڑھی، 50 سنتن 50 اقامہ کا مفعول به منصوب، سنتن 50 کی تمیز ہے اس لیے منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، قال المحبی فی خلاصۃ الاثر، یہ کتاب کا نام ہے، محبی نے خلاصۃ الاثر میں کہا، اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ مِمَّنْ يُوصَفُ بِالْمَلِكِ الْعَادِلِ الزاہد، اور وہ ان میں سے ہے جو زاہد انصاف پسند بادشاہ سے جانا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ فَإِنَّهُ مَعَ سِعَةِ سُلْطَانِهِ، کہ وہ اپنے اقتدار اپنے حکومت کی وسعت کے باوجود یاکل فی شہر رمضان رغیفاً، رمضان کے مہینے میں ایک چپاتی کھاتے تھے، من خبز شعیر، جو کہ روٹی میں سے ایک روٹی کھاتے تھے، من کسب یمینہ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اللہ اکبر، وہ یصلی بالناس تراویح، اور لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھاتے تھے، وَأَمَرَ مِنْ حِینِ ولی السلطان، اور اس نے حکم دیا اس وقت جب وہ سلطنت کے والی بنے، کیا حکم دیا؟ بِرَفْعِ الْمُقُوسِ وَالْمَظَالِمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں سے ٹیکس اور ظلم کو اٹھا لینے کا، وَنَصَبَ الْجِزْيَةَ بَعْدَ أَن لَمْ تَكُنْ، اور جزیہ کو نصب کیا جاری کیا جبکہ وہ نہیں تھا، کس پہ لاگو کیا؟ علی الکفار، کافروں پر، وَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتِمُّ لِأَحَدٍ مِّنْ أَسْلَافِهِمْ، یہ چیز اسے میسر آئی، حالانکہ ان کے اسلام میں سے کسی کے لیے یہ چیز میسر نہیں آئی، پوری نہیں ہوئی۔ اخذ الجزیۃ منہم، اور آپ نے اس سے کیا لیا؟ جزیہ لیا، لکثرتہم وتغلبہم علی اکل الہند، ان کی کثرت اور ان کا ملک ہندوستان پر غلبہ ہونے کے باوجود، دوسروں کی آبادی زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود اس نے ان سے کیا کیا؟ جزیہ لیا، ان کی کثرت اور ان کا ملک ہندوستان پر غلبہ ہونے کے باوجود ان سے جزیہ لیا، وَأَقَامَ فِيهَا دَوْلَةَ الْعِلْمِ، اور اس کے اندر علم کی دولت، علم کی حکومت قائم کی، وَبَالَغَ فِي تعظیم اہلہ، اور اہل علم کی تعظیم میں مبالغہ کی، یعنی اہل علم کی بہت تعظیم کی، وَعَظُمَتْ شَانُهُ، اور آپ کی شان و شوکت بڑھ گئی، وَفَتَحَ الْفُتُوحَاتِ الْعَظِیمَہ، اور بہت سارے فتوحات حاصل کیے، وَهُوَ مَعَ كَثْرَةِ أَعْدَائِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ غَيْرُ مُبَالٍ بِهِمْ، حالانکہ وہ اپنے دشمن اور اس کی قوت کے باوجود ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے، مشتغل بالعبادہ، وہ کیا تھے؟ عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، وَلَيْسَ لَهُ فِي أَسْرِهِ مِنَ الْمُلُوكِ، اور اس کے زمانے کے بادشاہوں میں سے کسی کے لیے حسن سیرت، اللہ سے ڈرنے اور دین کی مدد کرنے میں کوئی مثال نہیں تھی، وَلَيْسَ لَهُ فِي أَسْرِهِ، اور آپ اس کے لیے اس کے زمانے میں بادشاہوں میں سے، ان کے زمانے جو بادشاہ تھے یعنی اپنے زمانے کے بادشاہوں میں سے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی، کس میں؟ حسن سیرت اور اللہ سے خوف کھانے اور دین کی مدد کرنے میں۔ آگے دیکھیے، توفا یا توفین کے معنی ہوتے ہیں مر جانا، توفیہ فی دکن۔ اب اس عدد کو کیسے پڑھیں گے؟ 1118، دیکھیے، سنت سمانیو، توجہ چاہیں گے، سنت ثمانیہ عشرۃ، سنت ثمانیہ عشرۃ ومئۃ وألف من الہجرہ۔
توفي عالمگير في دكن في شهر ذي قعدة الحرام سنة 18 و100 والف من الهجرة. عالمگیر کی وفات دکن کے اندر ماہ ذی قعدہ میں 1818 ہجری میں ہوئی. واقع فی الملک 50 سنہ اور ملک کے اندر 50 سال رہے. برابر. یہ رہا آج کا ہمارا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. حق بنتا ہے لائک کا، شیئر کا، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.